الدین الخالص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ محترم ناظرین کرام، 15ویں پارے کی کچھ خاص آیتوں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس پارے میں دو صورتیں ہیں، سورۃ الاسراء، سورۃ الکہف۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت فرماتے تھے اور اس کی تلاوت پابندی سے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو راتوں رات سیر کرائی۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ ہجرت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا اور اسی طرح وہاں سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام۔ اسراء کا مطلب ہے رات کے کچھ حصے میں، رات کے وقت سفر، رات کے وقت کا سیر کرنا، سفر کرنا، اسراء کا یہ مطلب ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے لیلن کا استعمال کیا تاکہ واضح ہو جائے کہ یہ سفر بہت مختصر رہا، 40 راتوں کا سفر یہ کچھ لمحوں میں، کچھ پلوں میں ہو گیا، رات کے کچھ ہی حصوں میں ہو گیا۔ سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے کچھ حصوں میں سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ بہت لمبا سفر ہے، 40 راتوں کا سفر تقریباً، اور یہ کچھ ہی پلوں میں ہو گیا، طے پا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی۔ مسجد اقصی قدرتی نہروں، باغوں اور چشموں اور اسی طرح انبیاء کا مدفن اور انبیاء کا مسکن ہونے کی وجہ سے ممتاز ہے۔ اس اعتبار سے یہ باعث خیر و برکت ہے کہ یہاں انبیاء رہے بھی اور یہاں انبیاء مدفون بھی ہیں اور یہاں قدرتی نہریں، چشمے، باغ بھی ہیں، جو ایک اعتبار سے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و کرم ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ مسجد اقصی جس جگہ واقع ہے وہ وہاں خیر و برکت کی جگہ ہے، اس کے ارد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا، اس کا مقصد کیا تھا تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس مقام پر غور و فکر کا موقع اور غور کا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو راتوں رات سیر کرائی۔ یہ جسمانی سیر تھی تاکہ لوگوں کو اللہ کی جانب سے آنے والے نبی پر یقین آ جائے کہ اللہ کا پیغام لانے والا یہ نبی سچا نبی اور اللہ کا سچا پیغمبر ہے۔ کہ جسمانی سیر کرائی، یہ کھلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا کھلی ہوئی نشانی ہے، ایک معجزہ کہ جو سفر بہت ہی لمبا تھا وہ بہت مختصر گھڑی میں طے پا گیا، یہ کھلی ہوئی نشانی تھی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، اور یہی نشانی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی اور آپ نے لوگوں کو جا کر بتلایا تاکہ جو سچے ہیں اور سچائی کا ساتھ دینے والے ہیں وہ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو تسلیم کر لیں، اور جس طرح وہ جانتے تھے کہ آپ سچے ہیں اور وہ کہتے بھی تھے مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا بِالصِّدْقِ، ہم نے سچ کے سوا آپ کے ساتھ کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، ہم نے ہمیشہ آپ کو سچ پایا، تو اس موقع پر بھی آپ سچ ہی بولیں گے، جھوٹ کیوں کر بولیں گے۔ اس کا دوسرا حصہ ہے جب آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، آپ کی اقتداء میں وہاں نبیوں نے نماز ادا کی، وہاں سے آپ معراج گئے۔ معراج کا مطلب ہے سیڑھی، یہ لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عُرِجَ بِی إِلَى السَّمَاءِ،
مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مجھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سے لیا گیا ہے۔ تو اس کا احادیث میں بہت تفصیلی ذکر ہے۔ یہ جو دوسرا حصہ ہے معراج، یہ بہت اہم ہے، پہلے حصے سے زیادہ اہم ہے کہ یہاں آپ نے نبیوں سے ملاقات کی، سدرۃ المنتہا، اور اسی طرح نماز کی فرضیت، نماز کا تحفہ معراج میں ہی ملا۔ آپ معراج میں اللہ رب العالمین کی نشانیاں بھی آپ نے دیکھیں، تو یہ زیادہ اہم ہے۔ اور قرآن مجید کی سورۃ النجم میں اس کی طرف کچھ اشارہ بھی ہے، حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ یہ معراج اور اسراء کا یہ واقعہ، یہ اللہ کی کھلی ہوئی نشانی ہے، اور یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی تاکہ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو پورے اتقان کے ساتھ بلائیں، دعوت دیں، اور اللہ کی نشانیوں کو ان کے سامنے کھول کھول کر بیان فرما دیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید میں اللہ نے جہاں بھی توحید کا ذکر کیا، شرک سے منع کیا، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک مت کہو، تک مت کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ڈانٹو پھٹکارو جھڑکو مت، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ادب و احترام سے ان سے باتیں کرو، پیار محبت سے باتیں کرو۔ کہ جس وقت وہ بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں وہ بے بسی کی عمر ہے، بے بسی کا وقت ہے کہ وسائل معاش پر نوجوان بچے قابض ہو جاتے ہیں، کمائی کی طاقت اس بڑھاپے کی عمر میں ان کی نہیں ہوتی، اور اس وقت کماتا کون ہے؟ لڑکا جو نوجوان ہوتا ہے۔ اقتصادی اعتبار سے ماں باپ بالکل کمزور ہوتے ہیں، معیشت کا کوئی بھی ان کے پاس کوئی سورس نہیں ہوتا، اس اعتبار سے وہ بے بس ہوتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے۔ تو اب اپنی کمائی یا اپنی انکم یا اپنی طاقت اور جوانی کا روب ان کے اوپر نہ جھاڑو، کیونکہ انہوں نے بھی اپنی محنت کی کمائی تمہیں کھلائی ہے اور محنت سے تمہیں پالا پوسا، تمہاری تربیت کی ہے۔ ان کے اوپر احسان مت کرو اور ان کی بے بسی کا ناجائز استعمال مت کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بلکہ ان کے لیے نرم اور محبت کے ساتھ نرمی اور محبت کا بازو پھیلا دو، نرمی اور محبت کا معاملہ کرو، حسن سلوک کرو ان کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کرو کہ اے پروردگار، اے اللہ تو ان دونوں پر رحم فرما جیسے انہوں نے میری محبت سے اور شفقت کے ساتھ پرورش فرمائی۔ تو یہ تعلیم ہے اللہ کی کہ جو اللہ کی فرما برداری کرنے والا ہے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے وہ سرخرو ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کہ اس نے بڑھاپے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جب ان کے ذہنی اور جسمانی حالات کافی نازک ہوتے ہیں اور ان کا معاملہ بچوں کے مانند ہوتا ہے، جس طرح ایک انسان کا بچپنا ہوتا ہے قریب قریب ویسے ہی اس کا بڑھاپا بھی ہوتا ہے، اور ان دونوں میں اس کو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے توجہ کی۔ بچپن بھی اور بڑھاپا توجہ کا مستحق ہے، کہ جس طرح ایک آدمی اپنے بچے کا بڑا خیال رکھتا ہے کہ اس کو چوٹ نہ لگ جائے، اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس کو نقصان نہ ہو جائے، اسی طرح ماں باپ کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، دونوں خیال کے بہت زیادہ مستحق ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور ان کے لیے دعا بھی اللہ نے سکھلائی کہ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کے اوپر رحم فرما ماں باپ پر، جیسے انہوں نے بڑی شفقت و محبت اور نرمی کے ساتھ میری پرورش فرمائی۔ تو یہ دعا بھی ضروری ہے، اور جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ان کا خیال رکھے گا، وہ حقیقت میں سرخرو و کامیاب ہوگا۔ ماں باپ کی خوشی اللہ کی خوشی اور ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا کریں اور ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ وہ آدمی بے حد احمق اور بے وقوف ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرے اور اپنے اولاد سے حسن سلوک کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرو کہ اے اللہ
ان کے اوپر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں میری پرورش فرمائی، میری تربیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اور جس چیز کا علم نہیں ہے اس سلسلے میں کوئی موقف اختیار مت کرو، اس کے سلسلے میں بات مت کرو جس کا علم نہیں ہے۔ آدمی بلا علم کسی چیز کے بارے میں گفتگو نہ کرے، قیاس آرائی نہ کرے، اس سلسلے میں عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جس کے بارے میں وہ نہیں جانتا، خاموش رہے۔ یہ خاموشی اس کے لیے بہتر ہوگی۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان اور اسی طرح آنکھ، والفؤاد اور دل، ان سب سے سوال ہوگا، باس پوچھ تاچھ ہوگا۔ تو یہ تینوں ذرائع علم کے ہیں۔ بے شک آدمی آنکھ سے دیکھتا ہے، کان سے سنتا ہے اور دل سے جانتا ہے، تو یہ تینوں پوچھے جائیں گے کہ کیا انہوں نے دیکھا، کیا انہوں نے سنا، کیا انہوں نے جانا۔ اللہ تعالیٰ آنکھ سے، دل سے اور اسی طرح کان سے سوال کرے گا۔ تو بغیر جانے، بغیر دیکھے اور بغیر سنے کسی چیز کے سلسلے میں کوئی موقف اختیار کریں، اس سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے بارے میں باس پرس کرے گا، پوچھ تاچھ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ قرآن مجید کے پچھلے پاروں میں اللہ نے چیلنج کیا کہ کوئی 10 آیت یا کوئی ایک سورت لے آئے قرآن کے مثل۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے لئن اجتمعت الانس والجن، اگر پورے انس و جن، تمام انسانیت اور جنات مل کر بھی اس جیسا کلام پیش کرنا چاہیں، لا یأتوا بمثلہ، تو وہ نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین کا ایسا چیلنج ہے کہ وہ ایسا پیش ہی نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اس سلسلے میں ایک دوسرے کے مددگار ہوں، ظہیر ہوں، ایک دوسرے کا تعاون کریں۔ لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے علی الاعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ لوگوں میں بیان فرما دیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد کر کے بھی اس جیسا کلام پیش کرنے سے قاصر رہو گے۔ اس کے بعد سورۃ الکہف، اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں کہف یعنی غار والوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ نوجوانوں کے لیے عبرت اور موعظت ہے اس میں کہ نوجوان ان سے اسوہ حاصل کریں، نمونہ حاصل کریں۔ سورۃ الکہف کی بڑی فضیلت ہے کہ جو شخص اس کے شروع کی 10 آیتیں اور آخر کی 10 آیتیں محفوظ رکھے گا، رب العالمین اسے دجال کے فتنے، جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے محفوظ رکھے گا۔ جو شخص سورہ کہف کی جمعہ کے دن تلاوت کرے تو آنے والے جمعہ تک اللہ کی طرف سے اس کے لیے خاص نور روشن ہوگا، ایک خاص روشنی ہوگی۔ تو سورۃ الکہف کی بڑی فضیلت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جمعہ کے دن اس کی تلاوت کی جائے، اور جو شخص سورۃ الکہف کی آیات محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ جو یاد کرے گا اس سورت کو، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم اے نبی آپ کے اوپر ان نوجوانوں کا جو قصہ ہے حق واقعہ بیان کریں گے، ان کی سچی خبر بیان کریں گے۔ انہم فتیۃ، یہ چند نوجوان تھے، زیادہ سے زیادہ 9 یا اس سے کم رہے ہوں۔ انہم فتیۃ، اتنی چھوٹی جماعت کہ 9 آدمی، زیادہ سے زیادہ 9 آدمی، 9 افراد یہ اتنا بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں، حکومت وقت کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں، توحید کی حفاظت کے لیے ایک ہو سکتے ہیں، اپنے جان و مال کی، اپنے گھر بار کی، اپنے رشتہ دار، اپنے کاروبار کی قربانی دے سکتے ہیں۔ آمنوا بربہم، اپنے رب پر صحیح معنوں میں ایمان لانے والے تھے یہ۔ وزدناہم ہدی، ہم نے ان کو مزید ہدایت دی۔ یعنی جب ایک آدمی اللہ رب العالمین پر ایمان لاتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کے مزید راستے کھولتا ہے، اس کی ہدایت کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرتا ہے، راہ ہموار کرتا ہے کہ وہ راہ حق پر اسی طرح جمع رہے، ثابت قدم رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان نوجوانوں کی حفاظت فرمائی جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، آپ سمجھیں گے کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سوئے ہوئے ہیں۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کو کروٹ بھی دلاتے ہیں، دائیں پہلو بائیں پہلو۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا چوکھٹ پر اس طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، کہ اگر آپ جھانکیں گے تو اس طرح پیٹ پھیر کر الٹا بھاگیں گے
کہ آپ کے اندر رعب بھر جائے گا، مرعوب ہو جائیں گے۔ ان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے کیسا کیسا انتظام کیا ہے، کیسا انتظام کیا ہے۔ اللہ کے دین کی جو لوگ حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ایسے ہی حفاظت کرتا ہے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9 309 سال تک غار میں رہے، 309 سال تک ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ حکومت وقت کے خلاف، ایک ایسی طاقت کے خلاف، شرک کے خلاف، وہ توحید کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی سربلندی کے لیے وہ ایک غار میں پناہ لے رہے ہیں، سب کچھ قربان دے رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کی حفاظت فرمائی اور 309 سال تک وہ اس غار میں محفوظ رہے، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو اللہ رب العالمین کی حفاظت، اللہ کی پناہ سے بڑھ کر کوئی پناہ نہیں۔ ہم اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں، اللہ کے دین پر گامزن رہیں، اللہ کی فرما برداری میں لگے رہیں، اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے گا، ہمارے لیے کافی ہوگا، ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ 2 آدمیوں کی مثال بیان کرتا ہے سورہ کہف میں، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ کہ اے نبی آپ مثال بیان کر دیجئے 2 آدمیوں کی کہ ان میں سے ایک آدمی کے پاس 2 باغ تھے، اعناب انگور کے، وحففناہما بنخل ہم نے اس کو کھجور کے درختوں سے گھیر دیا تھا، وجعلنا بینہما زرعا اور درمیان میں کھیتیاں بھی تھیں، کلتا الجنتین آتت اکلہا پیداوار اچھی ہو رہی تھی، ولم تظلم منہ شیئا اور کچھ بھی کمی نہیں ہو رہی تھی، وفجرنا خلالہما نہرا پانی کی کمی کا بھی کوئی سوال نہیں تھا کہ ہم نے نہروں کا بھی انتظام کر دیا تھا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ پوری پیداوار ہو رہی تھی، پورا نفع ہو رہا تھا، پورا فائدہ ہو رہا تھا، فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ تو اب اس کو گھمنڈ اور غرور کہ جب آدمی کو نعمت ملتی ہے تو ایمان والا جب نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے، اللہ کی شکر گزاری میں لگ جاتا ہے، اور کافر، فاسق و فاجر جب نعمت ملتی ہے تو تکبر و غرور کا شکار ہو جاتا ہے۔ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، تم سے زیادہ مال و دولت نوکر چاکر والا ہوں، تم سے زیادہ طاقت والا ہوں۔ ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، اپنے باغ میں داخل ہوا اور گناہ پر گناہ کیے جا رہا تھا اور کہنے لگا کہ اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ کبھی ہلاک ہوگا، کبھی ختم ہوگا، کبھی ناپید ہوگا، یہ تو ہمیشہ رہے گا، اس طرح سرسبز باغ، یہ شادابی، یہ رونق، یہ ہمیشہ برقرار رہے گی، یہ لہلاتی کھیت، یہ درخت اونچے اونچے، یہ ہمیشہ رہیں گے، یہ یہ ہمیشہ رہیں گے، اس طرح کی سرسبز و شادابی ہمیشہ رہے گی۔ اپنے باغ میں داخل ہوا اور یہ سمجھنے لگا کہ یہ ہمیشہ رہے گا، یہ سرسبز و شادابی ہمیشہ رہے گی۔ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، اور اگر قیامت قائم بھی ہو گئی تو کیا ہوا، اس سے اچھا وہاں ملے گا، جس طرح یہاں ملا ہے، میں اچھا ہوں تبھی تو مجھے ملا ہے، تو وہاں بھی مجھے ملے گا۔ یعنی اس کو اپنی برائی کا، اپنے گناہ کا احساس نہیں تھا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بہت اچھا ہے اور بہت نیک ہے، تبھی تو اس کو یہاں اتنی نعمتیں ملی ہیں، اسی طرح خیرا منقلبا، اس سے بہتر وہاں ملے گا۔ قال له صاحبه ويحاوره، اس کے ساتھی نے اس سے کہا، ایک آدمی کے ساتھ رہتا ہے لیکن دونوں کے سمجھ میں اور دونوں کی سوچ میں کتنا فرق ہے، یہ دیکھیے۔ آدمی اپنے عمل کی وجہ سے نجات پائے گا، اپنی صحبت کی وجہ سے کہ وہ کس کے ساتھ رہتا تھا، کس کے ساتھ اٹھتا تھا، بیٹھتا تھا، کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے ساتھ رہنے والا اگرچہ نیک ہو، صالح ہو، لیکن وہ گنہگار ہے تو اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا عمل، اس کا انجام برا ہوگا، اس کے گناہ کی وجہ سے اس کا انجام برا ہوگا۔ اور اگر اس کا ساتھی نیک ہے، وہ گنہگار ہے، تو اس کے ساتھ برا ہوگا اور اس کے ساتھی کا بھلا ہوگا۔ اس کا ساتھی، اس کی سوچ بالکل الگ ہے، وہ کہہ رہا ہے اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفۃ ثم سواک رجلا، تم اللہ کے ساتھ ناشکری کر رہے ہو، اس کے ساتھ کفران نعمت کر رہے ہو، مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر پانی کے ایک نطفے سے پھر برابر سرابر ایک انسان بنایا، لکنہ اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا، میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا، اللہ ہی میرا رب ہے، وہی میرا خالق ہے، وہی پالنہار ہے، وہی روزی دینے والا ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے، میں اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتا۔ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، جب اپنے باغ میں داخل ہوئے تو ما شاء اللہ کیوں نہیں کہا،
لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت اور قوت بجز اللہ کے نہیں ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ لے سکتا ہے۔ یہ کیوں نہیں کہا جب باغ میں داخل ہوئے؟ یہ مسنون ہے کہ جب آدمی نعمت دیکھے، جب خوبصورتی دیکھے، حسن و جمال دیکھے، جب کسی کے اوپر اللہ کا انعام دیکھے تو ماشاء اللہ کہے، تو وہ نظر نہیں لگائے گا اسے، اس کی نظر بد اسے نہیں لگے گی، اس کی نظر بد سے، بری نظر سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ تو ہمیں جب اللہ کی نعمت دیکھیں، اللہ کی نعمت کا دیدار ہو، احساس ہو، تو ماشاء اللہ کہنا چاہیے، بارک اللہ کہنا چاہیے۔ ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، اگرچہ میں تم سے کم مال والا ہوں، تم سے کم اولاد والا ہوں، نوکر چاکر والا ہوں، لڑکوں والا ہوں، فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک ویرسل علیہا حسبانا من السماء فتصبح سعیدا زلقا، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر مجھے دے، تم سے بہتر مجھے مقام دے، تم سے بہتر مجھے باغ دے، جنت دے، وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، اور آسمان سے تمہارے باغ پر عذاب آ جائے، فَتُصْبِحَ سَعِيدًا زَلَقًا، چکنا چٹیل میدان ہو جائے، او يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا، یا جو پانی ہے جس کی وجہ سے یہ پیداوار ہے، یہ سرسبز و شادابی، یہ پانی ہی ختم ہو جائے، اس کی سطح اتنی نیچی ہو جائے، فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا، کہ تم ہرگز یہ پانی پا نہ سکو، کوئی مشین اس پانی کو پا نہ سکے۔ پانی کا جب لیول کم ہو جاتا ہے تو کیسی قحط سالی مچتی ہے۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، اور ہوا بھی یہی کہ اس کے باغ کو عذاب نے آ گھیرا، فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، تو کف افسوس ملنے لگا، ہتھیلی ملنے لگا کہ جو بھی پونجی لگائی تھی اس میں، جو بھی اس میں انویسٹمنٹ کیا تھا، سب گیا۔ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہنے لگا ہائے افسوس، ہائے افسوس، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ آدمی کا تکبر اور غرور انجام تک اس کو لے جاتا ہے، اور وہ انجام ہلاکت اور بربادی والا انجام ہے۔ بربادی، ہلاکت، قارون کے خزانے سمیت اس کو دسا دیا گیا، فرعون غرقاب ہو گیا۔ تو تکبر کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں کبر و غرور سے اپنی پناہ میں رکھے، قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم۔